السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت وہ عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ مقام سکون، راحت، ابدی خوشی اور اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ ہر مومن کی سب سے بڑی آرزو جنت کا دیدار اور اس میں داخلہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ جنت سے محروم رہیں گے۔ قرآن و سنت اس بارے میں واضح اور مکمل رہنمائی دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہوگی۔ ایمان یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر سچا یقین اور اس کے ساتھ نیک عمل، یہ دو بنیادی شرطیں ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ صرف زبان سے ایمان کافی نہیں، عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون۔ یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور دنیا کی خواہشات پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی لوگ جنت کے اصل حقدار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔ صبر کرنا، خاص طور پر دین پر ثابت قدم رہنا، مصیبتوں میں اللہ سے شکایت نہ کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اعلیٰ درجے کے صبر کی صورتیں ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہیں۔ نماز قائم کرنے والے، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا ایک ستون ہے۔ جو شخص دل جمی اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے، وہ بھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ توبہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اگر کوئی گناہوں میں تھا مگر توبہ کر لی تو اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو مسلمان ہوا اور اللہ نے اسے بقدر کفایت رزق دیا، اور جو اللہ نے دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ اسی طرح فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دینے والی 6 خوبیاں بیان فرمایا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم 6 باتوں کی ضمانت دو: سچ بولو، وعدہ پورا کرو، امانت ادا کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، نظر نیچی رکھو اور ہاتھ ظلم سے روکو۔ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ تکبر کرنے والے بھی جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان میں ایک وہ ہے جو جھوٹ بول کر سودا بیچے۔ جنت میں جانے والوں کی صفات یہ ہیں، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والے، صبر کرنے والے، نماز میں خشوع رکھنے والے، اسی طرح صدقہ دینے والے، سخاوت کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والے۔ جی ہاں، شرک سے بچنے
والے اور جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے والے، اسی طرح جھوٹ سے بچنے والے، اچھے اخلاق والے، جوانی میں عبادت کرنے والے لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح یتیموں کا سہارا بننے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، سچ بولنے والے، غصہ پی جانے والے، یہ صفات ہیں جنت میں جانے والے لوگوں کی۔ صدقے دل سے توبہ کرنے والے، مسکین، فقیر اور صابر لوگ، علم حاصل کرنے والے اور سکھانے والے، یہ سب جنتی ہوں گے۔ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے والے، تہجد گزار، وضو کی پابندی کرنے والے، اللہ کے ذکر کرنے والے مرد و عورتیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لو لگانے والے، جنہوں نے حج مبرور کیا وہ بھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح روزی حلال کمانے والے اور صبر سے گزارا کرنے والے، دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دینے والے، جو اپنے نفس کی خواہشات میں قابو رکھتے ہیں، اور اسی طرح انصار و مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جو کامل وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو جنت سے محروم رہیں گے، جی ہاں، سب سے پہلے شرک کرنے والا انسان جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ بت پرستی ہو، قبر پرستی یا کسی نبی، ولی یا فرشتے کو اللہ کے برابر سمجھنا، نعوذ باللہ، یہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ منافق بھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ظالم اور جابر، یہ لوگ بھی جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داری کو کاٹتے ہیں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ والدین کے نافرمان لوگ بھی جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ 3 لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان۔ اسی طرح اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو سود لیتا رہا اور باز نہ آیا وہ جہنمی ہے۔ قرآن کہتا ہے، غیبت کرنے والے جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے عیب جو شخص کے لیے، جو لوگوں کی عزتیں بگاڑتا ہے اور غیبت کرتا ہے، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جی ہاں، یہ لوگ بھی جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے والے اور حرام کمانے والے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے اور یہ شرک کے قریب ہے، استغفر اللہ۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، جادو کرنے والا بھی جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اور جادوگر فلاح نہیں پاتا جہاں بھی ہو۔ جادو، کالے علم، سفلی عمل، تعویذ سے نقصان پہنچانا سب حرام اور جنت سے محرومی کا سبب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں حسد یا بغض ہوگا، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غافل ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ، تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان، نیک عمل، اخلاق، توبہ، خشوع، اخلاق، صبر، عبادت، ذکر اور دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا لازم ہے۔ جنت کے لیے محنت کریں، دل کو نرم رکھیں، اللہ سے ڈریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور کسی کے لیے بھی دل میں نفرت نہ رکھیں، کیونکہ اللہ صرف چہرے اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔